اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اسکول کے داخلوں کا وقت چل رہا ہے، جہاں تک ہو سکے ہمارے اپنے اسکولوں کا انتخاب کرو، ان اسکولوں کا انتخاب کرو جہاں تعلیم پر نظر ہوتی ہے، مذہب پر نظر نہیں ہوتی، ان اسکولوں کا انتخاب کرو جہاں تعلیم پر نظر ہوتی ہے، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لباس، حجاب اور نقاب پر نظر نہیں ہوتی۔ آپ ذری اچھی انگلش کے لیے تمہاری بچی کو اس اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہو جس اسکول میں تمہارے بچی کے سر سے دوپٹہ اتارا جاتا ہے، ذری اچھی انگلش کے لیے تم اس اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہو جس اسکول میں تمہارے بچے کے چہرے سے، تمہاری بچی کے چہرے سے حجاب و نقاب اتارا جاتا ہے۔ تم ذری اچھی انگلش کے لیے اس اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہو جس اسکول میں تمہاری جوان بالغہ بچی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس کے اوپر کا نہیں، نیچے کا لباس شارٹ کیا جاتا ہے، گھٹنا دکھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ فقہا نے صاف لکھا ہے عورت کے لیے، جوان بچی کے لیے کمر بیلٹ حرام ہے۔ کمر کی جو پٹی آتی ہے جسے بیلٹ بولتے ہیں حرام ہے۔ میں چھپانا چاہتا ہوں لیکن تم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اس ٹینشن نے مجھے کھول کر بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ کمر کی پٹی عورت کے لیے حرام ہے اوپر سے، اس لیے کہ جب وہ کمر کی پٹی یہاں سے باندھتی ہے، اوپر کا حصہ جو زیادہ شرم کے لائق ہے وہ ابھر کر نظر آئے گا۔ وہ حصہ ایک عورت کو چھپانے کا ہوتا ہے، دکھانے کا نہیں ہوتا۔ آج ہماری بچیاں جو مسلمان کے خون سے پیدا ہوئی، مسلمان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہی، مسلمان ماں کا 2 سال تک دودھ پیا، کلمے کو جانتی ہے، اللہ کو جانتی ہے، نبی کو جانتی ہے، خبر کو جانتی ہے، حشر پر اس کا ایمان ہے، قیامت پر اس کا ایمان ہے، جنت اور جہنم پر اس کا ایمان ہے۔ آج ہمارے قوم کی کتنی بچیاں ایسی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جس بچی کے اندر کا لباس شارٹ کر دیا جاتا ہے، اسکرٹ پہنایا جاتا ہے، ازار نکال دیا جاتا ہے۔ میں کہوں تو برا نہ سمجھنا، ازار جیسا بہترین لباس اتار کر چڈی پہنایا جاتا ہے، بیلٹ لگا دیا جاتا ہے، ابھرا ہوا سینہ لے کر وہ باپ کے ساتھ اسکول کو جاتی ہے۔ اس حالت میں تو وہ اپنے پیدا کرنے والے باپ کے سامنے آ نہیں سکتی، ساتھ پیدا ہونے والے بھائی کے سامنے آ نہیں سکتی، پیار کرنے والے ماموں کے سامنے آ نہیں سکتی، خون کا تعلق چچا کے سامنے آ نہیں سکتی۔ وہ ہمارے اسکولوں میں اس حالت میں جاتی ہے کہ وہ ایک ٹیچر کے سامنے آتی ہے، لیڈی ٹیچر تو دور کی بات، جنس مرد ٹیچر کے سامنے آتا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے میری آواز کو نوٹ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ کان کھول کے سنو مسلمانوں، مالداروں، تمہیں کل قیامت میں سب سے سخت سوال ہوگا۔ تم نے اپنی دولت کا غلط فائدہ اٹھایا، تمہاری بچیوں کو تم نے بے حیا کیا۔ مجھے آج سے تقریباً 15 جمعہ پہلے، 16 جمعہ پہلے جو جملہ میں نے کہا تھا، پھر وہ جملہ کو دہرانے پر آج مجبور ہوں، صاف طور پر دہراتا ہوں۔ ایک طرف حیا، دوسری طرف تعلیم، دونوں کے درمیان میں ٹکر آ جائے تو تعلیم کو چھوڑو، حیا کی حفاظت کرو۔ ایک طرف تعلیم، ایک طرف حیا، ان دونوں کے درمیان میں ٹکر آ جائے، دونوں کو ملا کر چلا سکتے ہیں۔ حیا کا تعلیم سے، تعلیم کا حیا سے ایسا گہرا رشتہ ہے جیسے اجالے کا سورج سے، سورج کا اجالے سے تعلق ہے۔ حیا تعلیم کے مخالف نہیں، تعلیم حیا کے مخالف نہیں، یہ فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا تعلیم کا نتیجہ حیا ہے یا حیا کا نتیجہ تعلیم ہے۔ لیکن آج دنیا نے حیا کو تعلیم کے مخالف، تعلیم کو حیا کے مخالف لا کر کھڑا کر دیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے بندے، محمد کے غلام کو کرنا کیا چاہیے؟
فتویٰ سنو، میرے اوپر جو بھی حالات آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جی رہا ہوں اس پاک پروردگار کے نام، میں مروں گا اس کے نام، میری زندگی اس کی شریعت کی حفاظت کے لیے اگر وہ قبول کر لیتا ہے، اس دھرتی میں میرے سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ میرے اس جملے کو ریکارڈ کیا گیا ہے، بحثیں ہو رہی ہے آج بھی مخالفین اور دشمنوں کے بیچ میں، اور بھی بحثیں ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ صاف صاف کہتا ہوں، جب تعلیم حیا کے مخالف آ جائے، حیا تعلیم کے مخالف آ جائے، ایک اللہ کے بندے کو، ایک محمد کے غلام کو، ایک مسلمان کو، ایک اسلام کا نام لینے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی حیا کی حفاظت کرے۔ کل قیامت میں خدا یہ نہیں پوچھے گا کیوں ایس ایل سی نہیں پڑھایا، کیوں پی یو سی نہیں پڑھایا، کیوں فرسٹ ایئر نہیں پڑھایا، کیوں سیکنڈ ایئر نہیں پڑھایا، کیوں گریجویٹ نہیں بنایا، کیوں انجینئر نہیں بنایا، کیوں ڈاکٹر نہیں بنایا، کیوں لائر نہیں بنایا۔ لیکن خدا باپ سے ضرور سوال کریں گے تیری بیٹی کی حیا کی تو کیوں حفاظت نہیں؟